بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ کسار 321۔ عبداللہ ابن عباس نے ایک امر میں آپ کو مشورہ دیا جو آپ کے نظریے کے خلاف تھا، تو آپ نے ان سے فرمایا تمہارا یہ کام ہے کہ مجھے رائے دو، اس کے بعد مجھے مصلحت دیکھنا ہے، اگر میں تمہاری رائے کو نہ مانوں تو تمہیں میری اطاعت لازم ہے۔ سید رضی ایک فٹ نوٹ میں کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے مولا کائنات کو یہ مشورہ دیا تھا کہ طلحہ اور زبیر کو کوفے کی حکومت کا پروانہ لکھ دیجیے اور معاویہ کو شام میں برقرار رہنے دیجیے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مضبوطی سے جم جائیں اور حکومت کو استحکام حاصل ہو جائے۔ جس کے جواب میں مولا کائنات نے فرمایا کہ میں دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنے دین کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، لہٰذا تم اپنی بات منوانے کے بجائے میری بات سنو اور میری اطاعت کرو۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت کرتے ہیں۔ 28 صفر ان کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے 10 ستمبر 2023۔ ٹاپک ہمارا رہے گا عبداللہ ابن عباس۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159، اس کا کچھ حصہ۔ معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کرو، پھر جب عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 81، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، سورہ شورا کی آیت نمبر 35 اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 بھی مشورے کے اوپر ہے۔ جب بات کہو مستحکم اور سیدھی کہو، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ رسول خدا کے بعد مسلمانوں نے دین کے معاملات میں اپنی عقل اور رائے کا استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، جبکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے امام زمانہ زندہ ہیں، اور ہمارا عمل بھی امام کے اقوال کے برعکس ہے کہ ہم دین کے معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے اپنی عقل اور رائے سے کام لیتے ہیں، نہ صرف ائمہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ دین میں بگاڑ بھی پیدا کر رہے ہیں۔ امام اثر نے حکم دیا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ان لوگوں سے رجوع کرو جو ہماری حدیثیں بیان کریں، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن ابی، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ بن قیس۔ عبداللہ ابن عباس، ان کا شمار خلفائے بنی عباس کے جد کے طور پر ہوتا ہے۔ مولا علی کے چچا زاد بھائی اور مولا علی کو منصب خلافت کا اہل سمجھتے تھے اور تینوں خلفاء کے ساتھ بھی تعاون کرتے تھے۔ جمل، صفین، نہروان کی جنگوں میں مولا کائنات کے ساتھ شرکت کی۔ صفین میں سردار بنے۔ مولا کائنات کا خط نمبر 54 جو طلحہ اور زبیر کے نام ہے، مولا کا خط عبداللہ ابن عباس کے نام خط نمبر 18 اور خط نمبر 66 اور 76 خط نمبر۔ مولا کائنات کا کال نمبر 202۔ جب طلحہ اور زبیر نے یہ تقاضا کیا کہ ہم بیعت کر سکتے ہیں لیکن ہمیں شریک کار بنانا پڑے گا، تو مولا نے فرمایا ہرگز نہیں، تم صرف قوت پہنچانے اور ہاتھ بٹانے میں شریک ہو سکتے ہو اور عاجزی اور سختی کے موقع پر مددگار بن سکتے ہو۔ کال نمبر 184۔ مجھے جب سے حق دکھلایا گیا ہے میں کبھی شک کا شکار نہیں ہوا۔ 183۔ جب دو مختلف دعوتیں دی جائیں تو دو میں سے ایک یقیناً گمراہی ہوگی۔ 179۔ ہٹ درمی صحیح رائے کو بھی دور کر دیتی ہے۔ مولا کا کال نمبر 86، اس کا کچھ حصہ۔ بوڑھے کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تاریخ میں جن لوگوں نے بھی عبداللہ کا نام رکھا اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ رسول اللہ کے جو والد تھے جناب عبداللہ، تاکہ رسول اللہ جیسا ایک بیٹا پیدا ہو۔ بہرحال مولا کائنات کے دور میں جو عبداللہ ابن عباس تھے یہ خالد بن ولید کے خالہ زاد بھائی تھے۔ معاویہ کے زمانے میں یزید کی بیعت نہیں کی، لیکن معاویہ کے بعد یزید کی بیعت کر لی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر کی بیعت نہیں کی۔ امام علی نے ان کو بصرہ کا والی بنایا۔ حاکمیت کے واقعے میں نام پیش کیا لیکن خوارج نے قبول نہ کیا۔ مولا کی حکومت کے آخری ایام میں بیت المال میں خرد برد کا الزام لگا، ان کو بصرہ میں بنایا تھا اور بصرہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر مکہ روانہ ہو گئے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی دعوت دی۔ امام حسین کے اصحاب میں سے تھے۔ جب امام حسین مکہ سے نکل رہے تھے تو 2 بار ملاقات کی اور آپ کو عراق کا سفر کرنے سے منع کیا۔ عثمان بن عفان جب محصور تھے تو ان کی طرف سے انہوں نے حج کیا تھا۔ ان کی اولاد میں سب سے مشہور ان کے بیٹے، اس کا نام بھی انہوں نے علی رکھا تھا، اور عبد المالک بن مروان کے دور میں جو ان کے بیٹے علی تھے
اور عبداللہ ابن زبیر میں جھگڑا ہوا۔ انہوں نے اپنے والد کی نصیحت پر عبد المالک بن مروان کا ساتھ دیا۔ ولید بن عبد المالک نے جو ہے کسی کے ذریعے ان کو قتل کا الزام لگایا اور پھر انتقام لیا۔ خلفائے بنی عباس انہی کی نسل میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کی ماں حبیبہ یہ جناب زبیر کی بیٹی تھی۔ مکہ میں عبداللہ ابن زبیر نے بیعت طلب کی لیکن ابن عباس نے منع کر دیا۔ انہیں طائف کی طرف جو ہے جلا وطن کر دیا۔ 68 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ محمد بن حنفیہ نے جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہیں یہ دفن ہوئے۔ آخری عمر میں جو ہے نابینا ہو گئے تھے اور رسول خدا نے ولادت کے بعد ان کو اپنا لاب دین دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ شیب ابی طالب میں جو ہے پیدا ہوئے تھے یا اس سے کوئی 2-3 سال کے بعد۔ کاش مسلمان صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ لیتے۔ رسول خدا کے زمانے میں جنگ احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت کی وجہ یہ بنی کہ جب رسول اللہ کی بات نہیں مانی، رسول اللہ نے ایک درے پر لوگوں کو تعین کیا تھا لیکن لوگوں نے مال کی وجہ سے درے کو چھوڑ دیا اور خالد بن ولید واپس آئے اور انہوں نے حملہ کیا، رسول خدا کی نافرمانی کر کے نقصان اٹھایا اور کافی شہداء جو ہیں احد میں ہوئے۔ رسول اللہ کی حکمت اور ان کی دور اندیشی اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل نہ کرنا آج ہمارے سامنے ایران، عراق، شام، لبنان، یمن دنیا کے لیے مثال بن رہے ہیں۔ خاص طور پہ ایران جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ایک مقام پا رہے ہیں۔ مولا کائنات کے اس قول میں قتل عثمان کے صرف 5 دن کے بعد جو ہے ابن عباس آئے تھے، اور جب آئے تھے مولا کے پاس تو اس وقت مغیرہ بھی مولا کائنات کے پاس موجود تھے، اور ابن عباس نے کہا تھا کہ عثمان کے بنائے گئے گورنروں کو رہنے دیں۔ مولا نے کہا میں اپنے دین میں چاپلوسی کرنے نہیں دوں گا۔ ہمارا سلام ہو جناب حمزہ پر اور محمد بن ابی بکر جو ابو بکر کے بیٹے تھے۔ عبداللہ ابن عمر جو تھے انہوں نے 2 دفعہ مختار کی مدد کی تھی، اور کہتے ہیں ان کے بہنوئی بھی تھے، اور انہوں نے جب حجاج کی بیعت کی تھی تو اس وقت حجاج جو ہے وہ مصروف تھا، اور مصروف ہونے کی وجہ سے اس نے کہا پیر کو آگے نکال دیا، تو عبداللہ ابن عمر نے جو ہے حجاج کی جو بیعت کی تھی وہ پیر پر کر لی تھی۔ اب حالات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ 10 ستمبر 2023 اربعین حسینی پر جو 45 مربع کلومیٹر کا شہر کربلا میں 2 کروڑ 20 لاکھ زائرین مظلوم کربلا کے مہمان ہوئے۔ سلام بر شہدائے سانہ اربعین 5 فروری 2010 جب ایک بس کے اوپر حملہ کیا گیا جس میں 11 شہید اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ 2009 میں عاشورہ کا دھماکہ ہوا تھا۔ ذاکر اہل بیت علی اکبر کمیلی جو ابن علامہ عباس کمیلی کے بیٹے تھے، 6 ستمبر 2014 کو عزیز آباد میں ان کو شہید کیا گیا۔ کورنگی نمبر 2 میں بگ اسٹال پر دشمنان اسلام نے بائک سواروں نے فائرنگ کر دی جس میں باپ بیٹا محمد اور بیٹا اسد شہید ہو گئے ہیں۔ زینبیہ امام بارگاہ کے ٹرسٹی تھے۔ 34 لوگوں کا جو روزگار ہے ان کے اسٹال پر تھا۔ ڈکیتی کا رنگ دے کر ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے۔ سندھ پولیس نے کچھ مہینے پہلے ایک گروہ کو پکڑ چکی ہے جو کالعدم تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، فرقہ وارانہ ڈکیتی اور کلنگ کرتے تھے۔ یہ لوگ ان کو یہی مشورہ دیتے ہوں گے کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ نہ کریں بلکہ مال چھنتے ہوئے مار دیں تاکہ پولیس کا کام آسان ہو جائے۔ یکم ربیع اول شہر اقتدار اسلام آباد میں متنازع صحابہ بل کی جو بھرپور تیاری تھی اس کو فی الحال کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور کالعدم تنظیم نے بھی جو ہے اعلان کیا تھا کہ اپارا سے لے کے ڈی چوک تک ریلی نکالیں گے۔ آج بھی انہوں نے کراچی میں ریلی نکالی ہے۔ باہر قائد ملت جعفریہ نے اعلان کیا ہے، اور جگہ کے حوالے سے بھی آئندہ انشاءاللہ اعلان کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ سندھ نے جو ہے موبائل فون کو ملزمان سے بچانے کا طریقہ بتایا کہ موبائل کو ایسی جگہ رکھیں چوری نہ ہو اور موبائل اندر والی جیب میں رکھیں۔ سندھ کی نگراں حکومت نے جو ہے چیلو میں امام حسین پر چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم خود زائرین اربعین کی واپسی کے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اربعین کا اجتماع ظہور امام مہدی کے لیے ایک مقدمہ ہے۔ 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد زائرین ہیں۔ یہ اعداد و شمار روزہ غازی عباس کے جو ادارہ ہے اس سے نکالے گئے ہیں۔ اربعین میں شاندار میزبانی پر عراق کی حکومت اور عوام کا شکریہ کرتے ہیں پاکستان کے تمام مومنین اور تمام مسلمانوں کی طرف سے۔ اربعین کا عالمی اجتماع حسینی نصب العین کا سلسلہ ہے۔ دمشق میں جو ہے روزہ رقیہ سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم تک بھی اربعین واقع کی گئی ہے۔ کربلا میں اربعین پر عاشقان حسینی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ ایران میں بھی جو ہے عاشقان حسینی کا اربعین مارچ۔ پاکستان اور نائجیریا میں بھی جو ہے حسینی عزاداروں کا مارچ ہوا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا جو حسینی مارچ ہے وہ کربلا میں، پھر اس کے بعد جو ہے نائجیریا، پاکستان، ایران میں ہوتا ہے۔
سینیگال میں جو ہے بغاوت کا امکان ہے، فرانس پریشان ہو گیا ہے، امریکہ نے لبنان کو مشورہ دیا ہے، شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے حزب اللہ نے کہا ہے کہ لبنان کو امریکہ کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ اربن حسینی پر حشد الشعبی ہائی الرٹ ہو گئی اور اس نے تمام مومنین کی حفاظت کی۔ اس سے پہلے شہید قاسم سلیمانی کی بات یاد آئی کہ سعودی عرب نے جب دھمکی دی تھی تو شہید قاسم سلیمانی نے کہا تھا اگر ایک زائر کو بھی نقصان پہنچ گیا تو ہم نماز جنت البقیع میں پڑھیں گے۔ امریکہ کی شام میں بدامنی کا کھیل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور داعش عناصر کو جو ہے جیلوں سے بھگا دیا ہے اور دوبارہ حالات خراب کرنے اور ان کو وہاں بھیجنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میٹر ریڈنگ میں ہیر پھیر، آپ بھی اپنی میٹر ریڈنگ کو ضرور چیک کریں کہ الیکٹرک کا جو ہے چوری کے لیے بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس میں وہ چوریاں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے بیان دیا ہے کہ ملک سے ٹیکس چوری، نان فائلر سسٹم، اسمگلنگ، رشوت ستانی، سندھ کے کرپٹ سسٹم کا خاتمہ، ڈالر چوروں کو پکڑا جائے گا۔ ڈالر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 دن کے اندر 30 روپے گر گیا ہے۔ ایران سے تیل اسمگلنگ، افغانستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ اسمگلنگ، اس میں سیاستدان بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس اسمگلنگ میں جو ہے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نجکاری کا پروگرام کا آغاز ہوگا۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکی شہریوں اور افغانوں کو واپس بھیجا جائے گا۔ چین سمیت جو ہے $75 بلین کی جو ہے سرمایہ کاری کے لیے کوشش کریں گے، نظام کو پرفیکٹ کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے امپورٹ کے اوپر جو ہے اپنا کام کریں گے۔ اس سے پہلے جنرل راحیل شریف، جنرل باجوہ نے بھی میٹنگز کی تھی بزنس مین سے، اور یہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی جو ہے اپنا میٹنگیں کی ہیں۔ اس سے پہلے ضیاء الحق اور مشرف نے بھی یہی کام کیا تھا۔ 6 مہینے کا وقت دیا ہے آرمی چیف نے۔ دہلی میں جو ہے G20 کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے، سعودی ولی عہد پہنچ گئے ہیں اور کھانے کے لیے سونے اور چاندی کے برتنوں کو استعمال کیا جائے گا۔ 13 جماعتی حکومت PDM نے 16 ماہ میں میڈیا کو 10 ارب کے اشتہارات جاری کیے لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ گلگت میں PTI کی کامیابی دکھ رہی ہے سامنے۔ مراکش میں جو ہے 6.8 کا زلزلہ ہے جس میں 2000 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور 3000 جو ہیں وہ زخمی ہیں اور عمارتیں جو ہیں وہ ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ تاریخ میں سب سے شدید زلزلہ چلی میں آیا تھا جو لاطینی امریکہ کے جنوب میں ہے، جہاں 1600 افراد جو ہیں ہلاک ہوئے تھے، 3000 زخمی ہوئے تھے اور 20 لاکھ لوگ جو ہیں بے گھر ہو گئے تھے۔ جلوس سید الشہداء کھپرو سندھ میں جو ہے چیلم کے جلوس پر دیوبندی مسلمانوں کا پتھرا ہوا، جبکہ عیسائیوں نے جلوس کے راستے میں سبیل حسین لگائی ہوئی تھی۔ 25 عزادار جو ہیں زخمی ہوئے ہیں۔ 20 صفر 2022 کو جو ہے سیالکوٹ میں بھی چیلم کے جلوس کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ دیوبندی تھے اور فائرنگ بھی کر رہے تھے لیکن عزاداروں کو دیکھ کر بھاگنے میں عافیت جانی، جیسے کہ ان کے جد بھاگتے رہے ہیں جنگوں سے، اور کہتے ہیں کہ جی گھوڑے لے کر بھاگ گئے تھے۔ بہرحال چترال میں جو ہے فوجی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے جہاں 4 فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 12 شدت پسند 2 دن پہلے مارے گئے اور 7 جو ہیں آج مارے گئے، اور 2 مقامات استوئی اور جنجرات پر جو ہے جدید اسلحے سے لیس جو تھے شدت پسندوں نے حملہ کیا۔ 2018 میں بھی طالبان نے جو ہے نشانہ بنایا تھا اس علاقے کو۔ زائر مظفر جنہوں نے بصرہ سے کربلا 500 کلومیٹر سفر مکمل کیا حجاب حسینی پہنتے ہوئے، جس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ ایک قرآن ملا جو کہ گولڈن اس میں تھا، اور اس کے علاوہ حرم امام حسین کی طرف سے لائف ٹائم ہیلتھ اور حج کے لیے کہا گیا۔ لیاقت آباد میں جو ہے پارکنگ کے تنازع پر گولیاں چل گئی ہیں، 2 افراد ہلاک ہوئے، 3 زخمی ہوئے۔ صدر کے علاقے میں بھی نامعلوم افراد کی فائرنگ سے کوسٹ گارڈ کا ایک سپاہی شہید ہو گیا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ کراچی میں ڈینگی وائرس بڑھنے لگا ہے۔ کراچی میں جو ہے 1000 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی نے جو ہے 5 سالہ مدت پوری کر لی ہے، اس میں کامیاب ہو گئے، 4تھے صدر ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ غیر معینہ مدت کے لیے دوبارہ ان کو آفر کی جائے گی، اور انہوں نے متنازع بل کو بھی جو ہے وہ واپس کر دیا تھا۔ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنے کمنٹس لکھ دیے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ نائجیریا میں بھی جو ہے فوجی بغاوت ہوئی ہے۔ 3 برس میں جو ہے 7 حکومتوں کی جو ہے چھٹی کر دی گئی ہے۔ کراچی میں ڈکیتی کے واقعات میں 300% اضافہ ہو گیا ہے۔ گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، موٹر سائیکل چوری ہو رہی ہے اور پولیس ہماری سو رہی ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس نے جو ہے ملک میں فسادات کی منصوبہ بندی کرنے والے نیٹ ورک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جس میں امریکہ شامل تھا۔ پروردگار ہماری اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنا، اور جو لوگ روزہ مقدس کی حفاظت کر رہے ہیں ایران، عراق، شام کے اندر، ان کو محمد علیہ محمد کی کے وسیلے سے محفوظ فرما، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔